بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بلیک زیرو بھی اس دوران رسیاں کھول کر اٹھ چکا تھا اور اس نے اٹھتے ہی باقی ساتھیوں کی رسیاں کھولنی شروع کر دی تھیں۔ رابرٹ اب فرش سے اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اس قدر حیرت انگیز طور پر سچویشن بدلی بھی جا سکتی ہے۔ تم تو بندھے ہوئے تھے، پھر رسیاں کیسے کھل گئیں؟ رابرٹ نے حیرت بھرے انداز میں کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ اس کے ذہن پر ابھی تک یہ حیرت انگیز واقعہ چمٹا ہوا ہے، اور اسی حیرت سے تو عمران نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ظاہر ہے وہ یکلخت تو رسیاں ہٹا کر نہ اٹھ سکتا تھا، اور جتنی دیر میں وہ رسیاں ہٹاتا، رابرٹ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن گولیاں اگل دیتی۔ اس لیے اس نے رابرٹ کو اچانک حیرت زدہ کرنے کے لیے رسیاں یکلخت ڈھیلی کیں، اور اس حیرت سے عمران نے فائدہ اٹھا لیا، اور رابرٹ ابھی تک اسی حیرت میں دوچار تھا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ رسیاں تمہارے جواب کی منتظر تھیں، اگر تم تعاون کرتے تو رسیاں نہ کھلتیں اور تمہارا کم از کم ایک آدمی تو زندہ رہ جاتا، لیکن تم نے تعاون سے انکار کر دیا، چنانچہ رسیاں بھی اور تمہارے آدمی کی روح کی گانٹھ بھی ساتھ ہی کھل گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے مشین گن اب رابرٹ کی طرف ہی اٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہارا تعلق واقعی سیکرٹ سروس سے ہے، صرف سیکرٹ ایجنٹ ہی اس قدر پھرتی سے کام لے سکتے ہیں۔ رابرٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے تمہیں یقین آ گیا، تو کیا خیال ہے میں دوبارہ بیٹھ کر رسیاں باندھ لوں؟ لیکن تمہارے آدمی کی روح واپس اس کے جسم میں نہیں جا سکتی۔ مجھے ایسے آدمیوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے تم صحیح بتا دو کہ تم لوگ یہاں کس چکر میں آئے ہو۔ رابرٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے اس کی طرف مشین گن کی بجائے پھولوں بھری شاخ اٹھی ہوئی ہو۔ شاید وہ اس لیے مطمئن تھا کہ یہ اس کا اڈہ ہے اور باہر اس کے آدمی موجود تھے۔ تمہارا اطمینان بتا رہا ہے کہ تم خاصے مضبوط اعصاب کے مالک ہو، لیکن جو کچھ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے وہی درست ہے، اور یہ بھی سن لو کہ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ سارتھم کا مخصوص اڈہ کون سا ہے اور اس کا حلیہ اور قد و قامت کیا ہے۔ بس اتنی سی بات؟ تم واقعی مجھے حیرت زدہ کر رہے ہو۔ ادھر تم کہتے ہو کہ میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں، اور پھر لارڈ ولنگٹن کی غلط ٹپ دے کر تم نے ہوٹل ایکارڈو میں کمرے حاصل کر لیے، لیکن اب تم مجھ سے صرف آرتھم کا حلیہ پوچھ رہے ہو۔ یہ سب باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اگر تمہیں صرف آرتھم چاہیے تھا تو کم از کم تم ہوٹل ایکارڈو میں کمرے حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا چکر نہ چلاتے، کسی بھی اور ہوٹل میں رہ کر TT کارپوریٹ کا صدر دفتر معلوم کر سکتے تھے، اور پھر وہاں سے آرتھم بھی تمہیں مل سکتا تھا۔ رابرٹ نے باقاعدہ وکیلوں جیسی ذرا کرتے ہوئے کہا، اور جواب میں عمران ہنس پڑا، کیونکہ رابرٹ واقعی ذہین آدمی تھا۔ اس نے عمران کی باتوں میں کمزوریاں بڑی ذہانت سے ڈھونڈ نکالی تھیں، حالانکہ عام مجرم ان باتوں پر غور نہیں کیا کرتے۔ ٹھیک ہے، تم نے کافی تقریر کر لی ہے، اور اب میرے ساتھیوں کے لیے تمہارا لہجہ اپنانا آسان رہے گا، کیوں کیپٹن شکیل؟ میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل عمران صاحب، اتنی تقریر کے بعد تو بہت آسانی ہو گئی ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے رابرٹ کے لہجے میں جواب دیا، اور رابرٹ چونک کر کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگا، کیونکہ واقعی کیپٹن شکیل نے اسی کے لہجے اور انداز میں بات کی تھی کہ معمولی سا فرق بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس آدمی کو میرے میک اپ میں لے آنا چاہتے ہو؟ ہاں مسٹر رابرٹ، یہ ضروری ہے تاکہ تمہاری آرگنائزیشن کو اب درست طور پر چلایا جا سکے، ورنہ اکاؤنٹس برانچ والے لمبے غبن نکالے کھڑے ہوں گے۔ اوہ، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں، یہ میرا اڈہ ہے، یہاں سے تم کسی صورت بھی باہر نہیں جا سکتے۔ جب چیف باس مسٹر رابرٹ ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر کس کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں روک سکے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا ساتھ تعاون کروں گا۔ میں تمہیں آرتھم کا خاص پتہ بتا دیتا ہوں۔ رابرٹ کا اطمینان اب مکمل طور پر کافور ہو چکا تھا۔ سنو مسٹر رابرٹ، اب کھل کر باتیں سن لو۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری پوری آرگنائزیشن کا خاتمہ کر دیں، لیکن اس سے ہمیں براہ راست کوئی وعدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو آرگنائزیشن کی بجائے کوئی اور گروپ سامنے آ جائے گا۔ جرائم صرف تمہاری آرگنائزیشن کے خاتمے سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری تمہارے ساتھ براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے،
اور نہ ہی تمہاری آرگنائزیشن نے ہمارے خلاف براہ راست کوئی اقدام کیا ہے۔ بس تمہارا قصور فی الحال اتنا ہی ہے کہ تم نے یہاں ہوٹل میں ہماری ٹیم کے 2 کھلاڑیوں کو اعصابی طور پر تنگ کیا ہے۔ ہمارا اصل مجرم آرتھم ہے، ٹی ٹی کارپوریٹ کا چیف باس، جو اپنے لالچ کے لیے ناجائز طور پر پاکیشیا ٹیم کو شکست دلانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ٹیم اصل کھیل کھیلے، ہار جیت کھیل کی وجہ سے نہ ہو، ناجائز دباؤ کی وجہ سے نہ ہو۔ بولو، کیا تم اس میں ہمارا ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ہماری آرگنائزیشن کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ اگر ہماری ساکھ ایک بار خراب ہو گئی تو سمجھو آرگنائزیشن بے موت ماری گئی۔ رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ ہمیں صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ اگر ہماری غرض پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں خواہ مخواہ خون بہانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ سوری مسٹر رابرٹ، ہم سب تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ سن لو کہ اگر تم وقت ضائع کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو یا تمہیں کہیں سے امداد کی آنے کی توقع ہے تو یہ بات پلے سے باندھ دو۔ ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہوگا بعد میں ہوگا۔ تمہارا سینہ پلک جھپکنے میں گولیوں سے چھلنی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ٹائپ سمجھ گیا ہوں۔ سنو، ٹی ٹی کارپوریٹ نے ہمارے ذمے صرف اتنا کام لگایا ہے کہ ہم پاکیشیا کے چیدہ کھلاڑیوں کو اس طرح اعصابی طور پر پریشان اور مفلوج کر دیں کہ پاکیشیا ٹیم اپنا کھیل صحیح پیش نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے پاکیشیا میں 2 کھلاڑیوں کو روکنے کا کام بھی ہمارے ذمے لگا دیا تھا، جو ہم نے براڈ وے گروپ کے ذمے لگا دیا تھا، کیونکہ براڈ وے گروپ فورن میں کام کرتا ہے اور اس کے چیف نے رپورٹ دے دی ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کو انہوں نے روک دیا ہے۔ ہم نے یہاں پاکیشیا ٹیم کے پہنچتے ہی اپنا مشن شروع کر دیا ہے اور ہم نے چند سائنسی آلات کی مدد سے 2 کھلاڑیوں کو اعصابی طور پر مفلوج کر دیا ہے، اور ٹیسٹ میچ کے شروع ہونے تک ہم نے مسلسل ایسا کرنا ہے۔ اب تم جیسے کہو ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں، بشرطیہ کہ آرگنائزیشن کی ساکھ خراب نہ ہو۔ یہ بتاؤ، اگر آرتھم کو ہٹا دیا جائے تو کیا ٹی ٹی کارپوریٹ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ ایک آرتھم ختم ہوگا تو 10 اس کی جگہ لے لیں گے، رابرٹ نے جواب دیا۔ تو پھر تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنی ٹیم کے مینیجر سے بات کرو، وہ اپنے کھلاڑیوں کو کہہ دے کہ وہ لوگ یہاں سے یہی تاثر دیں کہ جیسے وہ اعصابی طور پر ختم ہو رہے ہیں۔ اس طرح ٹی ٹی کارپوریٹ مطمئن رہے گا۔ بعد میں کھیل کے دوران وہ کچھ نہ کر سکیں گے اور ہم آرتھم کو یہی کہتے رہیں گے کہ ہم باقاعدہ ایکشن میں ہیں، رابرٹ نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ سنو، اگر اچانک گریٹ لینڈ کا بھاؤ بڑھ جائے تو کیا آرتھم تمہیں ایسا کرنے سے خود نہیں روک دے گا؟ ہاں، یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ اب میچ میں صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں اور پاکیشیا کی ٹیم کا بھاؤ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب وہ ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کے میچ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کا دار و مدار اس میچ کے فیصلے پر ہی ہوگا، رابرٹ نے جواب دیا۔ سنو، اگر گریٹ لینڈ کا بھاؤ چڑھانا ہو تو اس کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ایسا ہونا اب ممکن نہیں۔ کم از کم 10 کروڑ پاؤنڈ کی شرطیں صرف گریٹ لینڈ پر لگیں، تب جا کر بھاؤ بڑھے گا، اور یہ اتنی بڑی رقم ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب تم میری بات سن لو۔ تم نے اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے 10 کروڑ پاؤنڈ کی شرطیں صرف 2 دنوں کے اندر گریٹ لینڈ پر لگانی ہیں۔ میچ سے 1 روز قبل تک گریٹ لینڈ کا بھاؤ بڑھ جانا چاہیے، یہ ضروری ہے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر عمران، آرگنائزیشن کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، رابرٹ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ یہ میں نہیں جانتا، تمہاری تنظیم ڈاکے مارے یا بینک لوٹے، جو مرضی آئے کرے، لیکن 2 دن کے اندر اندر بھاؤ بڑھ جانا چاہیے، ورنہ میں تمہاری پوری آرگنائزیشن کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ اب اگر تم نے کھلاڑیوں پر کوئی حربہ آزمانے کی کوشش کی تو پھر تمہارے لیے جان بچانے کا کوئی چانس باقی نہ رہے گا۔ سنو، میری بات سنو، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ 2 روز میں چاہے ہم جتنی بھی کوشش کریں، اتنی بڑی رقم اکٹھی نہیں کر سکتے، اور پھر اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کا سارا فائدہ آرتھم کو جائے گا۔ اس لیے سنو، میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ سنو، میری بات سنو، رابرٹ نے بری طرح ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تمہیں یہ تو بتا دیا تھا کہ آرتھم کی جگہ 10 دوسرے آدمی لے لیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا، اور اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم یقین نہ کرو گے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تم یہ 10 کروڑ پاؤنڈ والی شرط نہ لگاتے تو شاید میں کبھی نہ بتاتا۔
تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ ٹی ٹی کارپوریٹ کا اصل مالک لارڈ ولنگٹن ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کا چیف؟ عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور رابرٹ عمران کی بات سن کر اس بری طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں تلے کرنٹ آ گیا ہو۔ اوہ اوہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اوہ، اگر تمہیں پہلے ہی معلوم تھا تو پھر تم نے لارڈ ولنگٹن کا نام کیسے استعمال کیا یہاں رہنے کے لیے؟ کیونکہ جس چکر میں تم آئے ہو وہ تو ہے ہی لارڈ ولنگٹن کے خلاف۔ رابرٹ کی آنکھیں حیرت سے کانوں تک پھیل چکی تھیں۔ مجھے کافی عرصے سے اس بات کا علم تھا کہ لارڈ ولنگٹن خفیہ طور پر کسی شرط لگانے والے بڑے ادارے کے مالک ہیں، اس لیے سرکاری طور پر ایسے اداروں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی جاتی۔ اور سنو، میں نے ہوٹل میں رہنے کے لیے جان بوجھ کر لارڈ ولنگٹن کا نام استعمال کیا تھا تاکہ تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ ہمارا اس مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم آسانی سے کام کر سکیں، لیکن تم نے شاید صرف اس بات پر اور لارڈ ولنگٹن ملک سے باہر ہیں ہمیں اچانک پکڑا، اور میں بھی اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے اس لیے آ گیا کہ میچ میں باقی بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے اور آرگنائزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے راستہ بنانے میں کافی دن لگ جاتے۔ تم واقعی انتہائی ذہین اور شاطرانہ دماغ رکھتے ہو، مجھے اب تمہاری باتوں پر مکمل یقین آ گیا ہے۔ سنو میری بات، جو میں کہنا چاہتا تھا، اگر لارڈ ولنگٹن چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ٹی ٹی کارپوریٹ کے آرتھم کو حکم دے دے کہ اس بار کوئی چالاکی نہیں ہوگی تو آرتھم کی مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی چالاکی کرے۔ پھر اگر پاکیشا جیت جاتا ہے تو ٹی ٹی کارپوریٹ بہرحال اتنی سرمایہ دار ضرور ہے کہ ساری رقم کی ادائیگی کر سکتی ہے، اور اگر گریٹ لینڈ جیت جاتی ہے تو پھر انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی۔ رابرٹ نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تم خود بتا رہے تھے کہ لارڈ ولنگٹن ملک سے باہر ہے۔ ظاہر ہے آرتھم کو بھی اس کا علم ہوگا، وہ جہاں بھی ہو اس سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ آرگنائزیشن کے پاس اس کی ایک ایسی کمزوری موجود ہے جس کا علم اسے ہوتے ہی ہر چیز تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا۔ کیا کمزوری؟ لارڈ ولنگٹن ایک خفیہ مجرم تنظیم آرٹریچ کا سربراہ ہے۔ یہ تنظیم گریٹ لینڈ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور لارڈز کو بلیک میل کر کے موٹی رقمیں وصول کرتی ہے، اور شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ گریٹ لینڈ کی ملکہ بھی آرٹریچ کا شکار ہو چکی ہے، اور یہاں کے تمام بڑے بڑے لارڈ بھی اس کا شکار ہیں۔ اس لیے اگر اس بات کا ثبوت پریس میں دے دیا جائے کہ آرٹریچ کا سربراہ لارڈ ولنگٹن ہے تو یقین کرو کہ لارڈ ولنگٹن تو ایک طرف رہا، اس کا پورا خاندان ایک لمحے میں موت کی وادی میں دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ پورے گریٹ لینڈ کے اعلیٰ حکام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تمہارے پاس وہ ثبوت موجود ہے؟ ہاں، میرے پاس ایک ایسی خفیہ فلم موجود ہے جس میں لارڈ ولنگٹن آرٹریچ کی خفیہ میٹنگ کی صدارت کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں ملکہ کو بلیک میل کرنے کی پلاننگ کی گئی، اور ملکہ کو بلیک میل کرنے کا اسٹف بھی لارڈ ولنگٹن نے ہی اپنے آدمیوں کو مہیا کیا۔ یہ ایسا ثبوت ہے جس سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، رابرٹ نے جواب دیا۔ لیکن تم نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا؟ مسٹر عمران، میں ابھی حال ہی میں آرگنائزیشن کا چیف بنا ہوں، اس سے پہلے میں نمبر 2 تھا، البتہ بلیک میلنگ شعبے کا سربراہ میرے ہاتھ میں تھا، اس لیے جب یہ ثبوت میرے ہاتھ لگا تو میں نے اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر رکھ لیا اور اسٹف لے کر آنے والے ایجنٹ کو روڈ ایکسیڈنٹ میں ختم کرا دیا۔ دوسری بات یہ کہ آرتھم پہلے چیف ڈیوڈ کا انتہائی لنگوٹیا دوست تھا، اس لیے اگر میں یہ اسٹف ڈیوڈ کے سامنے لے آتا تو وہ کچھ کرنے کی بجائے اسے آرتھم کے حوالے کر دیتا، اور آرتھم خود اپنے فائدے میں اسے استعمال کرتا، اس لیے میں خاموش رہا، اور شاید اب بھی میں تمہیں نہ بتاتا، کیونکہ لارڈ ولنگٹن اگر میرے قابو میں آ جاتا تو میں آرگنائزیشن کو اور زیادہ پھیلا سکتا تھا۔ لیکن ایک تو آرتھم نے مجھ سے تلخ کلامی کی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے انتقام لینے کے لیے لارڈ ولنگٹن کو استعمال کروں گا۔ لیکن تمہاری ذہانت اور پھرتی دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ تم بہرحال میرے بس سے باہر ہو، اس لیے مجھے لازماً جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور جب میں ہی زندہ نہ رہ سکا تو پھر میرے لیے ہر چیز بیکار ہو جائے گی، رابرٹ نے کہا۔ تم واقعی انتہائی ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم وہ ثبوت میرے حوالے کر دو، میرا وعدہ رکھ کہ آرگنائزیشن کے خلاف میں اس وقت تک حرکت میں نہیں آؤں گا جب تک آرگنائزیشن پاکیشا کے خلاف کام نہ کرے گی، عمران نے انتہائی مخلصانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے وعدے پر یقین ہے، اور میں تمہیں بھی یقین دلاتا ہوں کہ آرگنائزیشن کبھی بھی پاکیشا کے خلاف کوئی کام نہ کرے گی، بلکہ اگر کبھی کوئی اطلاع مجھے ایسی ملی جس میں پاکیشا کا فائدہ ہوا تو میں خود تمہیں اس کی اطلاع دوں گا، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، پھر تو تم ہمارے دوست ہو گئے، اور یقین کرو ہم سے دوستی لگا کر تم ہمیشہ فائدے میں رہو گے، عمران نے مشین گن کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یہ دوستی دل و جان سے قبول ہے، رابرٹ نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں تھے، جیسے اسے اس دوستی پر بے حد فخر محسوس ہو رہا ہو،
اور عمران نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ نہ صرف تھام لیا بلکہ اسے ذرا سا دبا بھی دیا۔ دوسرے لمحے رابرٹ یوں چیختا ہوا اچھلا جیسے عمران نے اس کا ہاتھ دبانے کی بجائے ہتھیلی میں سوئی چبو دی ہو۔ ارے کیا ہوا؟ کیا بوٹ تنگ کر رہے ہیں؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے رابرٹ کے جوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے رابرٹ جوتا تنگ ہونے کی وجہ سے اچھلا ہو۔ تم آخر کیا چیز ہو؟ میرے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی رہ گئیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا ہاتھ کسی آہنی شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ رابرٹ نے اپنا ہاتھ زور زور سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اچھا، لیکن میں نے تو صرف دوستی کی خاطر آہستہ سے دبایا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ حیرت انگیز، تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو۔ مجھے اپنی طاقت پر ہمیشہ ناز رہا ہے، لیکن تم میں تو شاید مخفوق الفطرت طاقت ہے۔ رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ پوری طرح عمران سے محروم نظر آ رہا تھا۔ وہ ثبوت، وہ جو تم دوستی کے پہلے تحفے کے طور پر دے رہے تھے؟ عمران نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ ہاں، آؤ میرے ساتھ، رابرٹ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔